انہی پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ ہمیں شہادت عظمیٰ کا جوڑا پہنایا جائے، انہی پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ دین نانا کے دین حق کی حفاظت کی جائے، انہی دشواریوں اور پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ حق کا پرچم بلند ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مار دیا گیا مغلوب ہو گیا، نہیں نہیں، مارنے اور مرنے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دشمن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں دشمن کو پھیل کر دیا جائے، غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دشمن کا مقصد تھا خون حسین سے میں اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر لوں، امام حسین کا مقصد تھا خون بہ جائے، مگر غیر شرعی حکومت کو میں اپنے خون کی بنیاد پر غیر شرعی حکومت کو شرعی حکومت نہیں بننے دوں گا۔ امام حسین ہی کا مقصد کامیاب رہا۔ بیٹا تلواریں تو ضرور چلیں گی، گردنیں تو ضرور کٹ جائیں گی، جسم تو ضرور تڑپیں گے، مگر غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ بیٹا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو حضرت امام تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں ایک مشورہ میں دیتا ہوں، سنو، اب خیمے کی تنابیں ایک دوسرے کی تنابوں سے ملا دو اور خیمے اکٹھا کر لو اور خیموں کے قریب ایک گڑھا کھود دو تاکہ دوسرے طرف سے دشمن کے آنے کا معاملہ ختم ہو جائے، اور اس گڑھے میں لکڑیاں بھر دو، سویرے سویرے ان لکڑیوں میں آگ لگا دو تاکہ پیچھے کے حصے سے ہمارے خیموں پر حملہ نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خیموں پر حملہ کر دیں گے، یہ سید زادیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیں گے، لیکن رب ان کا حافظ و ناصر ہے۔ میرے ساتھیوں تم ایسا کرو۔ امام علی مقام یہ پیغام دینے کے بعد اب آتے ہیں جہاں سید زادیاں تھیں، جہاں حضرت امام حسین کی بہن تھی، حضرت امام حسین کی بیویاں تھیں۔ امام علی مقام آئے اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لیا۔ امام علی مقام نے اپنے بہن کی کلائی چوم لی، تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ امام علی مقام نے فرمایا، بہن زینب تو نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ عرض کرتی ہیں بھائی جان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اے بھائی جان، ایک مرتبہ میں جب چھوٹی سی تھی امی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، امی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا تھا، اے زینب یہ تیرے بھائی حسین ہیں، جب حسین امتحان گاہ میں ہو تو زینب ان کا ساتھ نہ تو چھوڑنا، زینب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا، زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے گی، وعدہ کر لے، میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، اے امی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اے بھائی جان مجھے وہی وعدہ یاد آ رہا ہے، مجھے علم ہے کہ سویرے سویرے آپ کی گردن پر تلوار چلے گی، دشمن آپ کی گردن پر تلوار پھیریں گے، اس لیے میں نے گردن کا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں چوم رہی ہوں۔ بھائی آپ نے میری کلائی کیوں چومی تھی؟ امام علی مقام کہتے ہیں، اے بہن ماں نے یہ بھی تو کہا تھا اسی وعدہ میں کہ تو حسین کا ساتھ دینا، اور مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا، یہ حسین یہ تیری بہن ہے، یہ ہر موڑ پر تیرا ساتھ دے گی، اے حسین یہ زینب ہے، یہ تیرے صبر و استقلال میں بھی تیرے ساتھ رہے گی، یہ زینب ہے، یہ اپنے شہزادوں کی بھی قربانی تیرے قدموں پر پیش کر دے گی، اے حسین یہ میری زینب ہے، یہ اپنے بچوں کا خون بھی تیرے نانا جان کی ناموس کے لیے بہا دے گی، اے حسین یہ میری زینب ہے، میری زینب کا خیال رکھنا، میرے زینب کے مشوروں پر عمل کرنا۔ بہن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سویرے جب میں نہ ہوں گا تو دشمن تمہارے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں گے، زنجیروں کی کڑیاں میرے بہن کے ہاتھ میں ہوں گی، کاش اس وقت حسین ہوتا تو ایک ایک کی گردن تلوار سے جدا کرتا، مگر اے بہن جب تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، زنجیریں ڈالی جائیں گی بہن، اور تمہارے سر سے تمہارا دوپٹہ چھینا جائے گا تو تمہارے بھائی کے جسموں پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے۔ اے زینب وہ منظر دیکھ رہا ہوں، بھائی اور بہن دونوں رو رہے ہیں، دونوں کی ہچکیاں بندھ رہی ہیں، رات رونے کے لیے بھی ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں ذرا امام حسین کے قتل کا فرق سمجھو اور دنیا کا معاملہ سمجھو، یہ دنیا ہے جو تباہ کر رہی ہے، یہ دنیا ہے جو آبرو لوٹ رہی ہے، یہ دنیا ہے جو آخرت کو برباد کر رہی ہے، یہ دنیا ہے جو خون حسین میں اپنے ہاتھ کو رنگ کر کے ان سب کی عاقبت کو برباد کر دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو امام علی مقام اب حضرت شہربانوں کو تسلی دے رہے ہیں، حضرت ام رباب کو تسلی دے رہے ہیں، لیلا کو تسلی دے رہے ہیں، سارے لوگوں کو تسلی دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاتے ہیں، جیسے اونگ آتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کونین تشریف لائے ہیں، نانا حضور تشریف لائے ہیں، میری زلفوں میں اپنی انگلیاں کر رہے ہیں اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر کے میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، ہے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے، میرے حسین کو اجر عطا فرما دے۔ نانا کا مقدس ہاتھ لگنا تھا نواز رسول کے چہرے پر کہ دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھی سب بڑھ جاتی ہیں، دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، نبی کا ہاتھ چہرے نواز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے، نبی کونین نے امام حسین کے
सीने मुकद्दस पर अपने दस्ते अनवर को फेर दिया है। खातून जन्नत आ रही हैं, बेटे को तसल्ली दे रही हैं, अली कायनात आ रहे हैं, बेटे को तसल्ली दे रहे हैं। हैदर कर्रार फरमाते हैं, ए हुसैन तुम सब्र शुक्र से काम लेना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाता, वरना मैं वो अली हूँ कि निकलने के बाद ए हुसैन मैं बता देता कि हैदर कर्रार किसे कहते हैं। बेटा हुसैन मैदान उहद बद्र में मेरी ही तलवार चल रही थी तो गैब से आवाज आती थी, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है। बेटा मुझी को कहा जाता था कि शाहे अज़दा शेरे अज़दा, शाहे मर्दा शेरे अज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ए बेटा निकलने की इजाजत नहीं है, निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा, वरना करबला की रेत को अली उलट पलट करके रख देता। बेटा मगर रब को मंजूर नहीं है, रब को मंजूर यही है कि करबला की रेत हो, नवासे रसूल का गला हो, दुश्मनों की तलवारें हों, उनके घोड़े हों, हुसैन के जिस्म पर दौड़ रहे हों, गर्दनें कट रही हो, खून बह रहा हो और इसको इरफान का की रोशनी दुनिया में फैल रही हो, दुनिया देख रही हो। ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं जो ज़िब्ह अज़ीम की तकमील फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम से मुतालबा हुआ था बेटे को कुर्बान करो, मगर फिदिया दे करके बेटे की जान बची थी। उस ज़िब्ह की तकमील करबला के मैदान में हो रही है, हुसैन का खून बह रहा है। और एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, ए प्यारे मुसलमानों, मैदान बिना में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई है और नबवी शान और शौकत के मुताबिक हज़रत इस्माइल की कुर्बानी बारगाहे यज़दी में कबूल है, मगर हज़रत इस्माइल की गर्दन नहीं कटी है, उनका जिस्म नहीं तड़पा है, मिना में उनका खून नहीं बहा है, उनके जिस्म पर घोड़े नहीं दौड़े हैं। अगर मिना के मैदान की कुर्बानी क़यामत तक भुलाई नहीं जा सकती है तो करबला के मैदान में नवासे रसूल की कुर्बानी कैसे भुलाई जाएगी? मिना के मैदान में तो जिस्म नहीं कटा है, मगर करबला के मैदान में गर्दन कटी है, करबला के मैदान में घोड़े दौड़े हैं, करबला के मैदान में जवानी कुर्बान हुई है, करबला के मैदान में अब्बास के बाजू कटे हैं, करबला के मैदान में खैमे चले हैं, करबला के मैदान में शहजादगानी रसूल के चेहरों से चादरें छीनी गई है और फातिमा के दुलारियों के हाथों में जंजीरें डाली गई हैं। अगर मिना की कुर्बानी नहीं मुसलमान भुला सकता है तो करबला के मैदान की कुर्बानी क़यामत तक नहीं भुला जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, अल्लामा सुभानी साहब क़िबला। आओ नक्शा देखो करबला के मैदान का। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सब्र शुक्र की तालीम देने के बाद इमाम अली मकाम बेदार हुए, नाना जान को ख्वाब में जियारत कर ली, माँ को देख लिया, बाप को देखा, बहुत खुशी है। तयम्मुम फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुबह का सफेदा फैला, हज़रत अली अकबर को इजाजत हुई, अजान फज्र की देते हैं। फज्र की अजान देने के बाद नमाज अदा की जाती है। ये वो नमाज है जो सवेरे सवेरे करबला के मैदान में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु चंद नुफूसे कुदसिया को लेकर के अदा कर रहे हैं। इस नमाज को देखो, रूह नमाज को देखो। यही वो नमाज है कि न तीरों न तलवारों के, न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज हक अदा होती है, तलवारों के साये में। अल्लाह अकबर, ये नमाज अदा हो रही है। नमाज अदा करने के बाद इमाम अली मकाम अपने तमाम जानिसारों को फरमाते हैं कि फौज की तरतीब दे लो। 22,000 लश्कर से 72 लोग टकराने वाले हैं, मगर तरतीब से सफ दुरुस्त की जाती है। बीच में हजरत अब्बास अलमदार को आलम लेकर के कर दिया जाता है। दाहिनी तरफ हजरत हबीब बिन मज़ाहिर को, बाईं तरफ हजरत ज़हीर बिन क़य्यम बजली को, उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन औसजा को, उसके बाद दूसरे जानिसारों को। इस तरह से तरतीबवार सफ मैदान में लग जाती है। इधर से यजीदियों का नरगा आगे बढ़ता है। अमीर बिन साद निकला और निकलने के बाद उसने इमाम अली मकाम की तरफ तीर कमान को ठीक किया और तीर को छोड़ा। कहा, ए कूफा वालों, गवाह हो जाना इब्ने ज़ियाद और यजीद के सामने बताने के लिए कि सबसे पहले करबला के मैदान में अमीर बिन साद ने हुसैन इब्ने अली की तरफ तीर फेंक करके जंग का आगाज कर दिया। अमीर बिन साद पीछे हट गया। पीछे हटने के बाद अब यक्का दुक्का का मामला सामने आने लगा, लेकिन अभी लड़ाई की नौबत नहीं आई थी कि तब तक एक नौजवान मस्ताना वार निकल पड़ता है, झूमता हुआ आता है, इमाम अली मकाम के सामने हाजिर हुआ
امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو وہی حر ہے. حر قدموں پر گر پڑے, سلام عرض کرتے ہیں حضور نماز رسول مجھے معاف کر دو, میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا, میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مصالحت ہو جائے گی, مگر اے امام جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا ہے کہ مصالحت ہو, اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم منہ پھیلائے ہوئے ہے, اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزادے رسول آپ کے قدموں میں ہوں, پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا, یا شہزادے رسول میں معافی مانگ رہا ہوں, مجھے آپ معاف کر دو. حر کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں سے حر آئے تھے, یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا حر انت حر من النار. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد حر نماز رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر اٹھانے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا. اے یزید نوازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے, میدان کربلا میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادان, حر سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے, حر سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی داؤں پیچ کو جان رہا ہے, حر سے زیادہ تو دنیا دار کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے. حر جب تک سمجھتے رہے یہ سیاسی موڑ ہے, یزید کی طرف تھے, لیکن جب حر نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے, حق سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے, رسول سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے, علی سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے, عثمان غنی سے جنگ ہے, عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ نہیں ہے, بلکہ ابو بکر صدیق سے یہ جنگ ہے, اور ابو بکر صدیق سے یہ جنگ نہیں ہے, رسول کائنات سے یہ جنگ ہے, اور رسول کائنات سے یہ جنگ نہیں ہے, بلکہ رب العزت سے یہ جنگ ہے. تو فوراً یزید نے ساتھ, یزید ابن حر ابن یزید ریاحی نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حر نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے. حر نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ سمجھتے کہ اقتدار کی لڑائی ہے. بتاؤ یزیدی ذہن رکھنے والے نجدی بدماشوں کی گود میں پلے ہوئے لوگ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بھی یزیدی اپنے نماز باتیں کرتے رہو گے؟ حر نے تمہاری تعبیر پر آخری کیل ٹھونک دیا ہے کربلا کے میدان میں. یہی حر نماز رسول کے قدموں میں ہیں. یا شہزادے رسول پہلے مجھے اجازت دی جائے, میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاؤں گا. حضرت حر تلوار لے کر کے آگے بڑھنے والے تھے, تب تک ایک بوڑھی خاتون اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے نماز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں, نوجوان ہیں, 17 دن ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے. ماں بہو دونوں حاضر ہیں بارگاہ نماز رسول میں. عرض گزار ہوتی ہے شہزادے رسول یہ میرا بیٹا ہے, 17 دن شادی کے ہوئے ہیں حضور. مجھے علم ہوا کہ شہزادے رسول میدان کربلا میں ہیں, حکومت کے باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے. میں حضرت فاطمہ کی شہدائی ہوں, ان کے کنیزوں میں سے ہوں. شہزادے رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں. میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے. میں نے اس کو قسم رکھ دیا ہے کہ نماز رسول کے قدم پر اگر تو قربان ہو جا تو خاتون جنت کے سامنے میں قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جاؤں گی. شہزادے رسول میرے بچے کو قبول فرما لے. امام علی مقام نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا. تب تک نوجوان کی بیوی اپنے منہ کو چھپائے ہوئے چادر میں پیچھے سے عرض کرتی ہے, یا شہزادے رسول میں کنیز ہوں آپ کے دربار کی. شہزادے رسول جب تک میرے شوہر ہیں اگر نہ رہے آپ کے قدموں میں قربان ہو گئے تو آپ کے شہزادیوں کی خادمہ بننے کی مجھے اجازت دی جائے, میں کنیز بن کر کے زندگی گزاروں گی, میں ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام علی مقام نے اجازت دے دی. وہ خاتون ماں دونوں چلی جاتی ہیں خیمے میں, اور عبداللہ بن وہب کلبی اپنی تلوار کو لے کر کے مستانہ وار جھومتے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. حل من مبارز کی آواز دے دی, دشمن سامنے آئے, تیر و تلوار کی بارش ہوئی. پہلا شہید میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے نام پر یہ نوجوان ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد حضرت حر ابن یزید ریاحی کی تلوار چمکتی ہے اور حر میدان کربلا میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تو تمام یزیدیوں نے گھیر لیا. حر ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تو اتنا بڑا بزدل ہے. درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں سمجھتے تھے. اور کہ بھائی مصعب آئے دوڑے دوڑے اپنے بھائی کے پاس. لوگوں نے سمجھا کہ بھائی جا رہا ہے, بھائی کو ابھی سمجھا دے گا.
لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا. مصعب نے کہا اے بھائی اگر آپ حسین ابن علی کی طرف ہو تو میں بھی انہی کی طرف رہوں گا. اپنے بھائی کو لے کر کے ہر آ گئے امام علی مقام کے قدموں میں. یا شہزادے رسول میرے اس بھائی کو بھی قبول فرما لیجئے. حضرت امام حسین نے مصعب کو بھی قبول فرما لیا. اب یہ دونوں بھائی میدان جنگ میں تلوار لے کر کے بڑھے ہیں. یہی وہ ہر ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 1000 کا دستہ لے کر کے امام حسین کا راستہ روکا تھا. لیکن مشیت الہی دیکھو, یہی وہ ہر ہیں جو نماز رسول کے قدموں پر قربان ہونے جا رہے ہیں. اہل عرفان کا بیان یہ ہے کہ ہر کو اس لیے یہ سعادت مل گئی ہے کہ ہر کے دل میں حب اہل بیت رسول کا معاملہ تھا. اور ہر نے جو نماز ادا کر لی تھی امام علی مقام کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز ہر نے ادا کی تھی اور عرض کیا تھا آپ امام برحق ہیں, آپ امام عالم ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں امام بنیو نہیں ہو سکتا ہے. اس جملے نے امام کے دل میں محبت ڈال دی تھی اور امام نے چلتے چلتے ہر کی طرف ایک نگاہ کر کے دیکھی تھی اور کہا تھا ہر تجھے میرے قدموں میں آنا پڑے گا. حضرت امام کی یہ دعا قبول ہو گئی, ہر کی قسمت بدل گئی ہے. اور امام علی مقام کے قدموں میں ہیں. اور میدان میں گئے اور جب تمام یزیدیوں کو چیلنج کیا, تلواریں چلی, کئی یزیدیوں کو فنار کیا اور اس کے بعد ہر کو پیاس لگ جاتی ہے. میدان کا نقشہ بدلا ہوا ہے, تمام لوگ للکار رہے ہیں. میری فوج کے لوگ خود نکل کر کے حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں. ایک کوفہ والو, ایک فلا بہادروں کیا ہوگا معاملہ, سارے لوگوں کو للکارا جا رہا ہے. ہر کی طرف سب دوڑے بڑھے اور ہر کو نیزوں پر اٹھا لیا. ہر کی جب شہادت ہوتی ہے تو ہر نے ایک آواز دی, یا حسین ابن علی ادرکنی, اے حسین ابن علی مجھے سنبھالو, اے حسین ابن علی مجھے سنبھالو. امام علی مقام آگے بڑھے اور ہر کو اٹھا کر کے لائے, خیمے کے قریب ڈال دیا. ایسی جنگ نہیں ہوتی تھی کہ ایک بارگی اس طرح سے حملہ کر دیا جائے, بلکہ پہلے جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ اکا دکا بہادروں کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جب اکا دکا میں دونوں جانب سے لوگ تھک جاتے تھے تو عام حملے کی اجازت ہو جایا کرتی تھی. یہ جنگ کا طریقہ تھا, یہ جنگ کا نقشہ تھا. آج کے جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ پیچھے سے تلوار ماری جائے یا پیچھے سے ہتھیار استعمال کیا جائے یا بم چھوڑ دیا جائے. نہیں, وہ زمینی جنگ, آمنے سامنے کی جنگ کا طریقہ یہ تھا اگلے دور میں. چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یزیدیوں کی طرف سے للکارا جا رہا ہے, آگے بڑھو. کون آگے بڑھتا ہے؟ آگے بڑھو. کون تلوار اٹھاتا ہے؟ ظہیر بن قیم ہیں, مسلم بن اوسجا ہیں, حبیب بن مظاہر ہیں, یہ سب کے سب ہیں. یہ سب کے سب اپنی اپنی تلواریں سونپ کر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. بڑی گمبھیر جنگ ہوتی ہے. نہ جانے کتنے یزیدی فنار ہو گئے. تعجب کرتے تھے یہ لوگ, یہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں کتنا دم ہے اور کتنی بہادری ہے. بہادری کی بنیاد پر یہ لوگ اس طرح سے ہمارے سامنے تلواریں لے کر کے آ رہے ہیں. جب یزیدی فوجیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور امام حسین کے جانثاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک جانثار پر 300 یزیدی آتے ہیں. یہ تو میدان کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان پر 10 رہے ہوں, ایک پر 20 رہے ہوں, 50 رہے ہوں. مگر تاریخ کا یہ نقشہ سامنے رکھیے کہ ایک حسینی پر 300 یزیدیوں کا یلغار ہے. اتنی تعداد میں وہ فوج تھی یزیدیوں کی, اتنی تعداد میں وہ لوگ تھے. اس طرح سے وہ جنگ پر آمادہ تھے. کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر گرد و غبار, دھول, کنکر, ریت سب اڑاتے رہتے تھے, اسی میں وہ دب جاتا تھا اور تیروں تلواروں کی بارشیں ہونے لگتی تھی. اس طرح سے بھی بعض بہادروں کی شہادت ہوئی ہے. امام علی مقام کے یکے بعد دیگرے تمام ساتھی اس دار فانی سے شہادت کا جوڑا پہن کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے. امام علی مقام ایک ایک کو لا کر کے رکھتے ہیں. اب امام علی مقام کے سارے دوست جب دنیا سے گئے, امام علی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے. امام علی مقام کے بھائی عباس علمدار, جن کے ہاتھ میں علم تھا, خیمے کی طرف گئے جائزہ لینے کے لیے. تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند ہیں, عورتیں چیخ رہی ہیں, پیاس کی شدت ہے. حضرت عباس علمبردار باہر آ گئے, مشکیزے کو لیا. نہر فرات پر بڑا زبردست پہرا لگا ہوا ہے. 7 محرم الحرام سے فرات کا پانی روک دیا گیا, کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ استعمال کرنے پائے. یہی وہ امام حسین ہیں جنہوں نے کوہ ذو حشم پر پانی دے دیا تھا یزیدیوں کو, لیکن آج یہ فرات کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے نہر فرات پر پہنچے. مشکیزہ بھرا, پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی لیا کہ پیئیں, تب تک بچوں کی پیاس آ گئی, پانی کو پھینک دیا. باہر نکل آئے,
اور باہر نکل کر جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدیوں نے للکارا عباس پانی نہ لے کر جانے پائے، یہ حسین کے بھائی ہیں، بڑھو ان کی طرف۔ چند ظالم بڑھے، امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس کی تلواریں چلی و فنار ہوئے۔ کسی ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا، مشکیزے پر مار دیا، مشکیزہ میں سوراخ ہوا، پانی بہہ گیا۔ کسی کی تلوار آپ کے بازو پر لگی، بازو کٹ کر کے گر گیا۔ حضرت عباس بڑی جامردی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو اپنے بھائی کو پکارا۔ امام علی مقام کو آواز دی گئی، حسین تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے، اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو حسین، اپنے بھائی عباس کا بھی کٹا ہوا بازو ملاحظہ کرو۔ امام علی مقام جب قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بازو کٹا ہوا ہے، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی سارا بہ گیا ہے۔ اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزیدیوں نے للکارا، حسین اب بھی مان جاؤ، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ حسین کتنے جوانوں کو تم نے کربلا میں سلا دیا ہے، اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین تمہارا بھائی، تمہارا بازو تمہارے لیے کٹا چکا ہے، لیکن اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین اب بھی ان سب کو بچا لو۔ حسین وہ وقت تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے خیمے لوٹے جائیں گے، حسین جب تمہاری گردن کٹے گی۔ امام حسین کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگاؤں گا، میری زندگی رہے یا نہ رہے، میرے بچے رہیں یا نہ رہیں، یہ ساری قربانیاں مجھے منظور ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لا کر کے جیسے خیمے کے قریب پہنچے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تم سب سے میں نے صبر و شکر کا وعدہ لے لیا ہے۔ اے خواتین، میں نے کہہ دیا تھا تمہیں رونا ہو تو ساتھ چھوڑ دو، میں نے کہہ دیا تھا میں تمہارے ساتھ حفاظتی دستہ کر دیتا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤ گی، تو تم نے کہا تھا نہیں نہیں، ہم صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گی، اس لیے حسین کو نہ ستاؤ، کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہے، رب کی مشیت پر راضی رہو، رب کو منظور ہے ہمارا امتحان اسی طرح ہو، اس لیے اس کی رضا پر راضی رہنا بندے کا کام ہے، وہ بندہ ہی کیا جو قربان نہ آقا پر ہو جائے، اس لیے عورتوں خاموش رہو خاموش رہو۔ امام علی مقام آتے ہیں، آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں، لیکن امام حسین کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لاتی ہیں، دونوں شہزادے ننھی تلواریں لے کر کے ماموں کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یزیدیوں کا، لیکن میرے ماں کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر، آپ کے ارادے میں میرا بھی خون شامل ہو جائے، ماموں ہمیں بھی تو اجازت دے دو، امی تو تلوار لے کر کے میدان میں جا نہیں سکتی ہے، مگر ماموں ہمیں تو اجازت دے دو، میں وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کو منہ دکھانے نہ جاؤں گا، میرے باپ اگر پوچھ لیں گے اے میرے بچوں تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اپنے ماموں کے قدم پر خون ہی بہا دیے ہوتے، میں تو موجود نہیں تھا مگر تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ ماموں جان میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا، اس لیے ماموں ہمیں اجازت دے دو۔ حضرت امام علی مقام اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ حضرت زینب نے جوڑا پہنا دیا، تلواریں ہاتھوں میں دے دی، چلے گئے دونوں۔ جب رن میں جاتے ہیں تو دیکھنے کے بعد یزیدیوں نے کہا اے حسین، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، اب تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج کر کے اپنی جان بچانا چاہتے ہو؟ تب تک ان دونوں شہزادوں نے پکارا ہمیں ماموں نے نہیں بھیجا ہے، ہم خود آئے ہوئے ہیں، ہم جان بچانا نہیں چاہتے ہیں، ہم جان قربان کر دینا چاہتے ہیں، ہم کربلا کے میدان میں اپنے ماموں کی طرف سے اپنی ماں کا فدیہ بن کر کے آئے ہوئے ہیں، میری ماں تو میدان میں تلوار لے کر نہیں آ سکتی ہیں، مگر کربلا کے میدان میں میں آیا ہوں اپنے ماں کی طرف سے اپنے ماموں کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے، آؤ تم میں دم خم ہو تو۔ کئی یزیدیوں کو فنار ان بچوں نے کیا، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان تھر تھرانے لگتا ہے، سورج اپنی شعاؤں کو سمیٹ رہا ہے، مولا یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا خون تیرے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح سے بہا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے سن لو، اس لیے یہ اپنا خون بہا رہے ہیں تاکہ محبوب کے امتیوں کے بچوں کو دین کے لیے خون بہانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ زینب کے بچوں کی طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کے قدموں پر دین کی بات آ جائے تو اپنے شہزادوں کو قربان کرنے کا جوش لے لیں۔ زینب للکار رہی ہیں میدان کربلا سے، اے نانا جان کی امت کی عورتوں، اگر تمہیں اپنے بچوں کو دین کے وصول کے لیے قربان کرنا ہو تو دیکھ لو میرے شہزادوں کا حشر، دیکھو میرے شہزادوں کے خون کو رنگینی ماحول میں دیکھو کہ کس طرح سے رگے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام کے قدم
قدموں پر اپنے جان کی قربانی پیش کر کے دین حق کی حفاظت کا پیغام نشر فرما رہے ہیں۔ حضرت زینب کے دونوں بچے شہید ہوئے۔ امام علی مقام اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد حضرت زینب کی گود میں دے دیا۔ وہ کیسی ماں تھی کہ اپنے بچوں کے لاش کو لے کر کے اپنی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتی ہے مدینہ کے تاجدار نانا دیکھو، اے میری امی دیکھ لو، حیدر کرار میرے باپ دیکھو، زینب نے بھی حق ادا کر دیا ہے، حسین کے قدموں پر یہ میرے دونوں شہزادے قربان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارا سر سجدے میں نہیں جا رہا ہے، دکانیں پھک جائیں تو ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے، مکان جل جائیں تو آہوزاری کی جا رہی ہے، اخباروں میں تصویریں دیکھو تو تمہارا دل پسیج جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا تاریخی منظر و جنگی کارنامہ حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے جو کربلا کے میدان میں ظلم و جبر کا ننگا ناچ نچایا تھا یزیدیوں نے، اور امام حسین کو جس ظلم و بربریت کی چھاؤں میں لے کر کے دین حق کا خون کرنا چاہا تھا، امام حسین نے للکار کر کے کہہ دیا تھا آئینے جمع مرد حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آؤ ذرا دیکھو مرد مجاہد کیسا ہوتا ہے، نبی کونین کے دین پر جان قربان کرنے والے کا معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تب تک امام کی بارگاہ میں حضرت امام کے بھتیجے حضرت امام قاسم آ گئے۔ امام قاسم کو دیکھنے کے بعد بھائی یاد آ گئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہو، تم میرے بھائی کی یادگار ہو۔ حضرت امام قاسم نے عرض کیا اے ابا حضور مجھے جانے کی اجازت دیں، میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا۔ ایک تعویذ حضرت امام حسن نے دے دی تھی، اس تعویذ میں امام حسین کے نقش قدم پر قربان ہونے کے لیے تلقین کی گئی تھی۔ حضرت قاسم نے اسے کھول کر کے چچا کے سامنے رکھ دیا۔ امام علی مقام آنکھوں سے چوم لیتے ہیں، لبوں سے چوم کر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور لگا لیتے ہیں یہ میرے بھائی کی تحریر ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے بھتیجے کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ قاسم کو دولہا بنایا گیا، ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ میدان کربلا میں نوح رسول کے بھتیجے حضرت قاسم جا رہے ہیں اور حضرت قاسم کی کڑیل جوانی ہے، بہترین جسم ہے، خوبصورت چہرہ ہے۔ جب میدان میں تلوار لے کر کے پہنچے ہیں لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ یزیدیوں کے چہرے ادھر سے پھر جاتے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے تلوار اٹھائی، امام قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا، امام قاسم نے اسے قتل کر دیا، دوسرا آیا اسے قتل کیا، تیسرا آیا اسے قتل کیا۔ ان تین پہلوانوں کا باپ ارزق پہلوان تھا جو بڑا مضبوط پہلوان تھا، وہ جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح چلتا تھا، تلوار اٹھایا فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا ابھی چند منٹوں میں اس بچے کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، امام حسین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں میرے پروردگار قاسم کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر جب ارزق اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو امام قاسم نے فرمایا تم اتنے بڑے پہلوان ہو مگر تمہیں ابھی جنگ کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، تم ذرا اپنے گھوڑے کی ایڑ تو دیکھ لو۔ وہ گھوڑے کی طرف جھکا دیکھنے کے لیے کہ تب تک شہزادے رسول کی تلوار فضا میں بلند ہوئی۔ حضرت قاسم نے تلوار کا وار کیا، ارزق کو مار کر کے زمین پر گرا دیا۔ پورے کوفیوں میں شور و ہنگامہ ہوا کہ ارزق جیسے کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا، حسین کے کچھار کا شیر ہے، علی کا دلارا ہے، یہ بڑھو آگے ساتھ۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کنکر پھینکے جا رہے ہیں، دھول اڑائے جا رہے ہیں۔ پوری تاریخ چھان ڈالو، کربلا کی یہی واقعہ ملتا ہے کہ اکا دکا مقابلے میں یہ نہیں مار پاتے تھے، سب ایک بار کی ٹوٹ پڑتے تھے، تلواریں بھی چل رہی ہیں۔ پر امام قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے، امام قاسم کی طرف حضرت امام حسین بڑھے اور جب اپنے بھتیجے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، لاش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چہرے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں، حضرت قاسم کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی یاد آ گئے ہیں۔ امام علی مقام نے لا کر کے حضرت قاسم کو بھی سلا دیا ہے۔ یہ کتنے جنازے لیٹے ہوئے ہیں، یہ کتنے جنازے رکھے ہوئے ہیں، یہ کتنے جانثاروں کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول اور کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، بکھرے کا لفظ اچھا نہیں لگتا پیارے، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ آپ ذرا دیکھو کیسی وفا کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ سب شہزادگان رسول ہیں، دیوانگان رسول ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، اب دی نیند مل گئی ہے، شہادت کا جام پی چکے ہیں، جوڑا پہن چکے ہیں۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آتے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے صبر و شکر کی تلقین کی، حضرت علی کائنات کے شہزادے امام حسین کے شہزادے علی اکبر سامنے آ گئے۔ علی اکبر کی بڑی اچھی جوانی ہے، بتایا جاتا ہے تاریخوں میں کہ 18 سال کی جوانی حضرت علی اکبر کی ہے۔ حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کہلاتے تھے، ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو جس کے سامنے نبی کونین کا مقدس حلیہ شریف ہوتا وہ فوراً پکار اٹھتا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چل رہے ہوں، اس لیے لوگ انہیں تصویر مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ کہا کرتے تھے۔ ایسا چہرہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے ہیں تو لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے، یہاں تک روایتوں میں باتیں آتی ہیں کہ یزیدی رو پڑے، اپنے اپنے اماموں کو اتار دیا، اپنے اماموں میں آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت علی اکبر کے سامنے تلوار اٹھانے کی۔ حضرت علی اکبر نے للکارا، حل من مبارز کا خطبہ دیا، فرمایا آؤ جس کو ہمارے سامنے آنا ہو۔ کہا علی اکبر تم واپس چلے جاؤ، اپنے باپ کو بھیجو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، جب تک بیٹا موجود ہے اور بیٹے کے جسم میں خون سلامت ہے اس وقت تک اپنے باپ کو میدان میں بھیجو۔ یہ محبت کی ریت نہیں ہے، یہ محبت کا وصول و ضابطہ نہیں ہے، اس لیے آؤ جس کو میدان میں آنا ہو۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، حضرت علی اکبر سے تلواریں چل رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر تلواروں کا کئی زخم کھا جاتے ہیں، کھانے کے بعد پلٹے ابا حضور کے پاس آ گئے، عرض کرتے ہیں اے ابا حضور اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو میں ابھی اور دفاع کر سکتا ہوں، ابھی اور میری تلواریں چل سکتی ہیں۔ امام علی مقام نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں حوض کوثر سے جام پلا دیا جائے گا، تمہارے نانا اور تمہارے دادا حضور حوض کوثر پر جام لیے انتظار کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے تسلی کے لیے اپنی انگلیوں کو ان کے منہ میں ڈال دیا، علی اکبر چوسنے لگے اور اس کے بعد جب طاقت پیدا ہوئی پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے، تلوار اٹھائی، میدان میں آ گئے، پورے یزیدیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، سب کی سب کو درہم برہم کر دیا، تلواروں اور تیروں کی الغار ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر نیچے آ گئے گھوڑے سے، امام حسین کو آواز دی گئی، یزیدیوں نے کہا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لے جاؤ۔ امام حسین آئے اور علی اکبر کو لے کر کے سینے سے لگا کر کے چلنے لگے تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں، باپ آج سویرے سے ایک ایک کے لاش کو اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہا ہے، کتنی ہمت تھی حسین کو، کتنا مضبوط جگر تھا امام حسین کا۔ رسول نے دعا مانگی تھی اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، مولا حسین کو اجر عطا فرما۔ ذرا دیکھتے چلو حضرت امام حسین کے کارنامے کو، یہ مسلمانوں امام علی مقام لا کر کے جب اپنے شہزادے کے جسم کو رکھتے ہیں تو تیر لگے ہوئے تھے، تیر کو نکالا باپ نے اپنے شہزادے کے کلیجے سے، تو اس تیر میں کلیجی بھی نکل آتی ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹا مسکرا رہا ہے اور بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے، نگاہوں میں نگاہیں ڈال دیتے ہیں۔ مولا کائنات کے شہزادے علی کائنات نے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوم لیا، اپنے لبوں کو علی اکبر کے لبوں سے لگا دیا، بیٹا جاؤ نانا سے سلام کہہ دینا، ابھی جلد میں تم سے ملنے والا ہوں۔ آہیں بلند ہو جاتی ہیں، آپ تلقین کرتے ہیں خبردار عورتوں سے آنسو نہ بہانا، تم صبر و شکر سے کام لو، دیکھو کیسی کیسی ہماری قربانی ہو رہی ہے اور کس کس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے، رب ہمارا امتحان لے رہا ہے، عورتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دلارے ہیں امام حسین، حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک حضرت زینب آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اپنے اس 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی لے لو، اس کا بھی چہرہ دیکھ لو۔ حضرت امام علی مقام علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر پیار کرتے ہیں، دینا چاہتے ہیں کہ تب تک حضرت زینب نے کہا بھائی اس بچے کو لے کر کے آپ چلے جائیے میدان میں، ممکن ہے یہ سب پانی دے دیں۔ بچے کو دیکھ کر کے پانی مانگنا کوئی یار کی بات نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں بہن میں ان یزیدیوں سے پانی نہیں مانگوں گا، مجھے شرم آتی ہے پانی مانگتے ہوئے۔ حضرت زینب کہتی ہیں پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، پانی تو کوئی بھی کسی سے مانگ لیا کرتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو شریف ہو کیسا بھی ہو، اگر پیاس لگی ہے تو پانی کا مطالبہ کر لیا کرتا ہے، بھائی اس کے لیے بھی اتمام حجت کر دو۔ امام علی مقام لے کر کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں کے سامنے آئے اور جب پانی کے چند قطرے کا مطالبہ ہوا تو بجائے ان ظالموں نے پانی دینے کے حرملہ ابن کاہل مردود ایک تیر کا نشانہ بنایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باں سے وہ تیر لگتا ہوا حضرت علی کے حلق میں چھد گیا اور پھر نکل گیا تیر باہر۔ حضرت علی اصغر کے حلق کا خون بہا، امام علی مقام کے ریشے مبارک پر لگا، باپ نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا یہ قربانی قبول فرما دے۔ حضرت امام علی مقام علی اصغر کو اپنے سینے سے لگائے آ رہے تھے، اسی وقت سے ایک واقعہ حضرت امام علی مقام کے روحانی فیض کا دیکھ لیجئے۔ ایک طرف تو حضرت امام علی مقام میدان کربلا سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں،
اور دوسری جانب ایک کرامت حضرت امام حسین کی ملاحظہ کر لو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاہنے والے تھے عبداللہ یمنی. عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے گیا تھا اور تجارت کرتے کرتے جب میں واپس ہونے لگا تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا حضرت عبداللہ یمنی کہتے ہیں تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا. میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی, یا حسین ابن علی ادرکنی, اے حسین ابن علی میری مدد کرو, میری مدد کرو. تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا کہ حضرت امام علی مقام اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے سمندر کی سطح پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے. امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں ملی ہوئی ہیں. امام علی مقام قریب آئے اور میرے جہاز کو دھکا لگا دیا, جہاز تھپیڑے سے نکل گیا باہر. میں کود کر کے پانی کی سطح پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھوں حضور یہ حال کیا ہے. آپ نے منع فرما دیا. میں نے عرض کیا اے شہزادے رسول, اے علی کرار کے حیدر کرار علی کے شہزادے, اے میرے آقا یہ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے. تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے, اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں. یزیدیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. یزید کی غیر شرعی اسلام حکومت کو اسلامی حکومت بنانے کے لیے میرے خون کے پیاسے یزیدی ہو گئے ہیں. میرا بچہ یہ 6 ماہ کا علی ہے, اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لیے, لیکن پانی جب نہیں ظالموں نے دیا تو اس کے حلق پر تیر مار دیا. اس کے حلق سے تیر نکل گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا. میرا بچہ میری گود میں روح آفرین کے سپرد کر دیا. میرا بچہ شہادت کا جام پی گیا. میں واپس لے کر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یمنی تب تک مدد کے لیے تمہاری آواز پہنچی ہے. میں مدد کرنے کے لیے آ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس کرامت پر بھی نظر رکھو اور امام حسین کی جسمانیت پر بھی نظر رکھو. کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وقت میں امام حسین سمندر کی سطح پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی نکال رہے ہیں. کون سمجھ پائے گا امام حسین کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کی ظاہری حالت ہے اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملاحظہ کر رہے ہو یہ امام حسین کی روحانی حالت ہے. امام حسین کے روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے اور امام حسین کے جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے اپنے بچے کو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں. آہیں بلند ہو جاتی ہیں. اب کون ہے جو سہارا دے گا؟ اب کون ہے جو حسین کی طرف سے یزیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے؟ حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں. بہن زینب اب میں جا رہا ہوں, اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے. اب تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے. تب تک امام زین العابدین تڑپ اٹھے, بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا. اے ابا حضور میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں, مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے. میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں. یہ میرے ابا حضور اس شہادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے. حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نسل مصطفیٰ کا دستور تمہیں سے باقی رہے گا, نسل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی. حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے. اے بیٹا زین العابدین تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, تم کو امین بنا رہا ہوں میں. تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کے یہاں سے پلٹو. حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا. لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, دعائیں دی. اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے, الہ العالمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما. دعا مانگ رہے ہیں امام علی مقام. حضرت امام زین العابدین کو سلا دیا. بخار کی شدت ہے, وہ بے قابو ہیں بخار سے. حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے. بہن نے قدم کو تھام لیا. حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا. اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار کو اپنی ہاتھ میں لیا. یہ وہی تلوار ہے, یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم باندھا کرتے تھے. یہ وہی حضرت امام حسن کا پٹا ہے جو اپنے گردن اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے. حضرت امام علی مقام زیبتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا. پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے, مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہی ہے. تب تک سکینہ دوڑ پڑی, بیٹی ابا جان کہاں جا رہے ہو, میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو. حضرت زینب نے سکینہ کو تھاما, عورتیں چیخ رہی ہے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گنج. اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا؟ اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کی نگہبانی کرے گا؟ اب کون ہم کو ان یزیدی درندوں سے بچائے گا؟ سب کی آنکھیں بلند ہیں, مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھ
देखिए खैमे की तरह, मेरे मौला तो इन सब का हाफिज और नासिर है। इमाम हुसैन ऐसे माहौल में भी हिफाजत और नुसरत की जिम्मेदारी रब के करम पर फरमा रहे हैं। रब तू हाफिज और नासिर है अपने करम से, ए मेरे मौला। हुसैन का तवक्कुल को देखो, हुसैन का सब्र सुकून और भरोसा रब पर तो देखो। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला की तरफ बढ़े, और जब मैदान करबला में खड़े हुए अपनी तलवार को फजा में बुलंद किया, यजीदियों में आ गया हूं, लेकिन फिर मैं आखिरी खुतबा दे रहा हूं। ए यजीदियों, तुम मेरा हक पहचानो। ये बताओ, इस वक्त पूरी रूए दुनिया पर नबी का नवासा हूं तो मैं हूं, नबी की शहजादी का लड़का हूं तो मैं हूं, उनके दामाद का बेटा हूं तो मैं हूं। क्या तुम में से लोगों को मेरे बालू में नहीं मालूम है कि मेरे नाना ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या नहीं मालूम है तुम्हें मेरे नाना ने जो कुछ मेरे बारे में फरमाया था? तुम सब जानते हो। बताओ, तुम सब लोग मेरे कत्ल के लिए क्यों आए हो? मुझे तो तुम सब ने मेहमान बुला करके बुलाया था। ए फला देख, तू भी महफिल में मौजूद है, तेरा खत मौजूद है। ए फला तू महफिल में मौजूद है, तेरा दस्तखत भी खत पर मौजूद है। ए फला तू भी महफिल में मौजूद है, तेरा दस्तखत भी खत पर मौजूद है। बताओ, तुम लोगों को जब यही करना था तो मुझे मेहमान बना करके तुम लोगों ने क्यों बुलाया था? आखिर खुदा को क्या जवाब दोगे? तुम्हें मरना है कि नहीं मरना है, और तुम्हें पेश होना है मैदान कयामत में कि नहीं पेश होना है? तुम मेरे खून से अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। सुन लो, हजरत इमाम हुसैन ये खुतबा दे ही रहे थे कि तब तक एक जालिम पुकार उठता है, ए हुसैन, हम जानते हैं तुम्हें, तुम इतनी डींगे न मारो। हुसैन, तुम्हें खूब वक्त मिला है अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जालिम, मैं बड़ाई ना बयान करूंगा तो मेरी बड़ाई कौन बयान करेगा? तुम मेरी बड़ाई बयान करने के लिए कह रहा है मैं डींगे मारता हूं, मेरा खुतबा तो कयामत तक पढ़ा जाएगा। जालिमों, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तब भी तो मेरा खुतबा पढ़ रहे हो। एक तरफ तुम जब नमाज पढ़ करके बैठते हो तहियात में तो कहते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। मोहम्मद की आल में तो ही जिस पर तुम सलात भेज रहे हो, मेरे नाना जान के तवस्सुल से, और उन्हीं के खिलाफ तुम तलवारें लेकर के मैदान में खड़े हुए हो। जालिमों, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें कौन कौन सा नुक्ता समझाया जाए। इमाम अली मकाम की तकरीर का ऐसा असर पड़ा कि यजीदियों के छक्के छूट गए, उनकी तलवारें गिर गईं। उन्होंने ललकार करके कह दिया, हम हुसैन इब्न अली से जंग नहीं करेंगे। तब तक यही मरदूद शिमल रोशन बढ़ा और इसने ललकारा, एक कोफियों ना मर्दों में अपना नाम मत लिखवाओ, अपने बाल बच्चों को हुकूमत के मुंह में मत ले जाओ, कत्ल करवा करके सब फेंकवा दिए जाएंगे, तुम्हारे मकानात सब लूट लिए जाएंगे, ऐसी बातें मत करो। हुसैन इब्न अली का वकार जानते हो, मगर तुम्हें हुकूमत की जिम्मेदारियां निभानी है। तुम आगे बढ़ो अपनी तलवारों को लेकर के। तीरों तलवारों की बारिश इन जालिमों ने कर दी। हजरत इमाम अली मकाम पीछे हटाते हैं, और हटाने के बाद फिर एक बार खेमे के करीब आए। आने के बाद तमाम औरतों को समझाया। हजरत ज़ैनब खेमे के आड़ से पर्दा हटा कर देख रही थी, भाई को आते हुए देखती है, निकल पाती है। भाई और बहन में थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती है। हजरत ज़ैनब ने रब ताला पर भरोसा करते हुए इजाजत दी, भाई जान जाओ, रब ताला के हुक्म पर हम अपना सरे तस्लीम खम कर रहे हैं। रब हमारा हाफिज नासिर है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत इमाम अली मकाम फिर मैदान की तरफ बढ़े हैं, और अब जब मैदान की तरफ बढ़े तो ये जालिम मुनज़्ज़म हो चुके थे। इन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें सौंप ली, इमाम अली मकाम की तरफ बढ़ गए हैं। इमाम अली मकाम ने भयानक जंग की है, खुदा की कसम। मौरिख तारीख लिखते हुए हैरान हो जाता है कि करबला की सरजमीन पर अकेले 55 साल अली के शहजादे नवासे रसूल की जब तलवार चल रही थी और जब लोगों की गर्दनें कट रही थी तो सोचने पर सब मजबूर थे ये कैसी तलवार है, और ये कितना बड़ा बहादुर अली के कछार का शेर है, वाकई अली का दुलारा है, नवासे रसूल है, इनसे तलवार चलानी आसान नहीं है। अब दूर दूर से तुम तीरों की बारिश करो, अब दूर दूर से तीर फेंके जाएं, दूर दूर से तीर फेंके जा रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिसमें अक़दस पर 72 जख्म लगे थे। मुसलमानों, एक जख्म से आदमी इंस्पायर कर जाता है, एक जख्म उसको लग जाए तो हालत खराब हो जाती है, मगर 72 जख्म इमाम अली मकाम के तरह जिस पर लगे हैं। 72 जख्म क्यों लगे थे? आपके 72 साथी थे करबला के मैदान में, सब जा चुके थे, सब तो एक एक जख्म लेकर के गए थे, मगर सारे लोगों का एक एक जख्म इमाम ने ले लिया था। 72, तुम्हारा दर्द हमारे सीने में मौजूद है, तुम्हारी मोहब्बत हमारे सीने में मौजूद है। उन 72 को जितना जख्म करबला के मैदान में दिया जा रहा है, उतना अकेले नवासे रसूल के जिसमें अतहर पर जख्म लग रहे हैं। 72 जख्म खाने के बाद नवासे रसूल जब जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो यजीदियों के कदम हटने लगते हैं।
زمین تھرا جاتی ہے، سورج کانپنے لگتا ہے، اس کی شعاعیں مدھم ہو جاتی ہیں، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے، پتھر کے نیچے سے خون نکلنے لگتا ہے، نہر فرات کی لہریں رک جاتی ہیں، بلکہ مورخ بیان کرتا ہے کہ شہادت حسین کے دن ساری دنیا کے دریاؤں کی روانی ٹھہر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخیاں آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں۔ وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ امام حسین زمین پر تشریف لائے ہیں، یزیدیوں نے گھیر لیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی۔ تلوار چلائی کس نے اس میں اختلاف ہو گیا، لیکن صحیح زیادہ تر روایت یہی پائی جا رہی ہے کہ شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ذرا تو اپنا سینہ تو ہمیں دکھا، تب تک نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں واقعی میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، حسین تیرے خون میں ایک کوڑھی کتا اپنا منہ ڈبوئے گا۔ اس کے سینے پر برس کا داغ تھا، وہ کوڑھی کتا شمر ذی الجوشن ہی تھا۔ اور یہ جانتے ہو شمر ذی الجوشن کون تھا پیارے؟ اس کے چار رشتہ دار کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت ام البنین حضرت علی کی بیوی، یہ اس کی پھوپھی لگتی ہیں، یہ شمر ذی الجوشن وہ ہے۔ حضرت عباس اس کے ماموں زاد بھائی لگتے ہیں یا پھوپھی زاد بھائی، اور حضرت عثمان حضرت عبداللہ یہ ابن کیا نام عقیل، یہ سب کے سب اس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ اس نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا میں نے امن و امان لے لیا، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، مگر ان لوگوں نے کہا تھا ہرگز نہیں، ہم امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا قریبی معاملہ یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے قریب آتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بتا وقت کون سا ہے؟ پتا چلا جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی سلوک تم لوگ کر رہے ہو؟ میرے نانا جان کا خطبہ خطیب پڑھتے ہوں گے، اذان ہو رہی ہوں گی، محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا، ان کے نواسے کے ساتھ یہ رویہ تم لوگ برت رہے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں ہٹ جا میرے قریب سے۔ جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ کے بھل کر دیا۔ پیشانی سجدہ میں جاتی ہے، اس طرح سے فنا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین فنا فی اللہ کی منزل میں ہو گئے۔ امام حسین کے مقدس زبان پر سبحان ربی العالی ہے، سبحان ربی العالی کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے، تلوار کا چلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مقدس سر آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے، ایک نور کی شعاع ابھرتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور پھیل جاتا ہے۔ یزیدی ٹہل جاتے ہیں، ان کے قدم ہلنے لگتے ہیں، زمین کانپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام علی مقام کے امامے کو اتار لیا، ایک نے تلوار کو لے لیا، ایک نے پٹکے کو لے لیا، اور اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام علی مقام کے مقدس جس پر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ تاریخ کانپ رہی ہے ان جملوں کو لکھتے ہوئے، زمین ہل رہی تھی، پکار رہی تھی میرے مولا یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے پروردگار۔ اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا تھا امام حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے، اور رب تعالیٰ ان کے صبر پر جو انہیں اجر عطا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نے سجدے کا وقار بچا لیا ہے، حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے پر وہ غازہ مل دیا ہے جس غازے کی بنیاد پر قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا، اسلام چمکتا رہے گا، اور ہر فاسق و فاجر کے لیے ذہن و فکر مل جائے گا کہ اسلامی قانون کا امام فاسق نہیں بن سکتا ہے، مسلح امامت فاجر کے لیے نہیں ہے، وہ امام اور امیر مسلمانوں کا فاسق و فاجر گنہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دے دیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظالم جدا کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور خیمے کی طرف بڑھنے کے بعد آگ لگا دیا خیمے میں، خیمے جلنے لگے، عورتیں سمٹ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت زینب نے حضرت امام زین العابدین کو سنبھالا، یہ ظالم پڑھے آگے تو حضرت زینب نے للکارا، کہا سن لو ناموس رسالت ہیں یہاں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو قیامت آنے سے پہلے فاطمہ کی بیٹی زینب قیامت برپا کر دے گی۔ یہ ظالم خیمہ پھونک کر کے سامان سمیٹ ہی رہے تھے کہ تب تک یہی عمرو بن سعد پہنچ گیا اور اس نے سارے فوجیوں کو ڈانٹا خبردار کوئی بھی قریب نہیں جائے گا۔ سارے لوگ وہاں سے پلٹ پڑے، حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلا اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی، کچھ اور چھوٹے بچے بچ گئے تھے، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، یہ سسکیاں لے لے کر کے
کہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں. 3 دن کا عرصہ ہو گیا پانی نہیں ملا ہے, 3 دن کا عرصہ ہو گیا دانا نہیں ملا ہے, یہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں, یہ خونی منظر کون برداشت کرے گا؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے یہ ماحول بھی دیکھا ہے. کیا کربلا کی زمین سے سخت مشکل کام آپ کے ذمہ آئے گا؟ نہیں. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی اور اسلام کے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے. اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے اور اسلامی ذہن و فکر رکھنے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. آؤ ذرا دیکھو, یہ پیغام کربلا کے میدان سے ملا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے ساتھ بھی تمام عورتیں کر دی جاتی ہیں. یہ ظالم لوگ اپنی رات وہیں منا رہے ہیں. تمام شہیدوں کے جسم پڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام کا مقدس جسم وہیں کربلا کے میدان میں ہے. حضرت امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہدا تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا, لیکن نہیں, جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے. امام علی مقام کے سر کو یہ اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں. ان ظالموں کی حوث ابھی نہیں بجھی ہے. یہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استوار کرنا چاہتے تھے اور یزید کو مضبوطی دینا چاہتے تھے, لیکن خون حسین نے ذہن و فکر دے دیا نہیں, ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حسین کا خون بہا کر کے تم غیر شرعی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو. یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا. حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا. حسین روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان کربلا سے نشر کیا جائے گا. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہی ذہن دیا تھا. اے نانا جان کے امتیو, میں جا تو رہا ہوں مگر سجدے کی نشانی ابھی بھی دیکھ لو. میں جا تو رہا ہوں مگر نماز کا پیغام ابھی بھی دیکھ لو. میں جا تو رہا ہوں مگر حق و صداقت کا دامن تم اپنے ہاتھوں سے قیامت تک نہ چھوڑنا. یہی پیغام حسین ہے. اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے, اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جنازہ کربلا کی سرزمین پر رکھا ہوا ہے. امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد, گھوڑے دوڑانے کے بعد, یہ ظالم لوگ آئے اپنے اپنے خیموں میں یزیدی فوجی اور ایک اونٹ کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا سالن تیار کیا نکال رہے ہیں کھانے کے لیے تو مکمل سالن اندرائن کی طرح سے کڑوا ہو گیا. ان لوگوں نے ہانڈیوں کی ہانڈی پلٹ دی, خون بن گیا بالکل. یہ جب کربلا کی مٹی اٹھا رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے, لکڑیاں توڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے. امام حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے تھے. کربلا کی سرزمین پر ایک کوا آیا اور امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو لگا کر کے اڑا مدینہ طیبہ پہنچ گیا اڑتے اڑتے. حضرت صغرا اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ کوا مکان کے صحن پر بیٹھ کر کے کہتا ہے ان الحسین یقتل بارض کربلا, حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیے گئے. حضرت صغرا دیکھتی ہیں کوا غائب ہو گیا اور رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ اطلاع مدینہ طیبہ میں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے, اور جب پہنچتی ہے تو حضرت ام سلمہ نبی کی بیوی جن کو سرکار نے مٹی شریف دی تھی اور انہوں نے رکھ لیا تھا, وہ کہتی ہے میں نے اٹھا کر کے اس مٹی کو شیشی میں رکھا تھا, دیکھ رہی ہوں تو پوری شیشی خون سے بھر گئی ہے. مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے. در و دیوار پر خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں. کعبہ شریف کا حال تو یہ تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے انور پر گرد و غبار لگے ہوئے ہیں, میرے سرکار کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور میرے آقا کے مقدس ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون جمع ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ حال کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس, یہ میرے نواسے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح صبح سے جمع کر رہا ہوں. کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا شہید کر دیا گیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا گیا. میں نے اس خواب کو بیان کیا تو مدینہ کے تمام لوگ قیاس آرائیاں کرنے لگے اور سب کو یقین ہو گیا کہ کوفہ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی. اب سب خبر منگوانے پر لگ گئے. ادھر آؤ ذرا نقشہ ملاحظہ کرو پیارے. امام حسین کی شہادت پر رویا کون نہیں ہے؟ زمین رو پڑی ہے, آسمان رو پڑا ہے. خانہ کعبہ کے غلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے ہیں, لکڑیاں توڑی گئی ہیں, تو امام حسین کے رونے پر ان سے خون نکل رہے ہیں. ہم اور آپ کیسے ہیں کہ امام حسین پر معاذ اللہ اعتراض کر رہے ہیں؟ بجائے خون آنسو بہانے کے, ہم خون کے آنسو بہانے کے
बजाय अगर मोहब्बत के आंसू के चंद कतरे ही इमाम हुसैन के नाम पर गिर जाएं तो यही बहुत है। इमाम हुसैन के लिए आज तुम्हें तलवार नहीं चला ली है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जब हुसैन का नाम आए तो आंखें भीग जाएं, जब हुसैन का नाम आए तो एहतराम से दिल झुक जाए, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो पलकें झपकती हुई दिखाई दें, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो जबान अदब से इमाम हुसैन का नाम ले। तब तो समझो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिलाफे काबा पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आसमान रो रहा है। हम इंसान होकर के इमाम हुसैन के नाम पर आंसू के कतरे ना गिरने पाए, ये कैसा दिल है प्यारे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतों का पता लगाना मुश्किल है। सुनो, वो इमाम हुसैन हैं कि इनके नाना की पैदाइश से पहले पहले एक गिरजा घर में एक पत्थर मिला था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था ये शेर अतरजु उम्मतन कतलस हुसैनन शफाअत जद्दी यौमल क़यामा। क्या हुसैन को कत्ल करने के बाद वो कत्ल करने वाले लोग हुसैन के नाना की शफाअत के उम्मीदवार कयामत में होते हैं? नहीं नहीं, कयामत में उनको इमाम हुसैन के कत्ल की बुनियाद पर नाना की शफाअत नहीं मिलेगी। ये 1000 बरस पहले आकाए करीम की वलादत से पहले पहले 1000 बरस पहले मुल्क रूम के एक गिरजा घर में एक पत्थर पर यह शेर लिखा हुआ मिला था। वो हजरत इमाम हुसैन की अजमत है। आओ देखो हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर आपकी मुकद्दस आपके मुकद्दस जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और शहीदों की लाशें रखी हुई हैं। रात बढ़ती चली जा रही है। ये जालिम अपने अपने खेमों में कुछ सो जाते हैं, कुछ किसी काम में लगे हुए हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, हमने बहुत बड़ा काम अपने अंदाज से कर लिया है। इन जालिमों को क्या पता कि हमने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है। आज से हमारी आखिरत तहस नहस हो गई है। अब चाहे जो काम करें, हमारी आखिरत संवरने वाली नहीं है। ये सारी बातें इन लोगों के जहन में कहां आ रही हैं? ये रात गुजार रहे हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे दिल में ये बात आई कि लाओ, दिन के उजाले में मेरा भाई शहीद हुआ, मैं अपने भाई को तो ना देख सकी, लाओ रात की तारीकी में देख लो मेरे भाई के जिस्म पाक का मंजर क्या है। हजरत ज़ैनब चादर ओढ़ती हैं और चादर ओढ़ने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चुपके से इशारा करती हैं, बेटा बैठे रहो। अपने हाथ की जंजीरों को खोल लेती हैं और खोलने के बाद कदम आगे बढ़ते हैं हजरत ज़ैनब के। जैसे करबला के मैदान में जहां शहादत का खूनी मंजर पेश आया था, कदम पड़ते हैं तो हजरत ज़ैनब कहती हैं, मुझे एक साया दिखाई दिया, साये से आवाज आ रही है, आगे मत बढ़ो, निजाम दुनिया दरहम बरहम हो जाएगा। मैंने पहचान ली, मैं सुना करती थी मेरे नाना की आवाज ऐसे थी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान, ये आपकी आवाज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद होती। हाँ बेटी ज़ैनब, आगे ना बढ़ना, हम भी हुसैन की जियारत करने आए हैं। हजरत ज़ैनब कहती है, मैं रोने लगी, ये नाना आप